علم دین کی اشاعت، نشر العلمی یعنی علم عام ہو جائے گا، پبلش ہونا شروع ہوگا. اور آج تو نیٹ نے دھماکہ ہی مچا دیا ہے. ہارڈ کاپیز ختم ہو گئی، سافٹ کاپیز آ گئی آپ کے پاس. ہر چیز آپ کے پاس PDF میں موجود ہے. ہر چیز آپ پڑھ سکتے ہیں 1 کلک پر، خواہ وہ مصحف ہو، کوئی حدیث ہو، خواہ دنیاوی علوم ہو. یہاں تو دین کی اشاعت کی بات ہے، تو ظاہر ہے پرنٹ میڈیا جہاں وہ کام کر رہا ہے وہاں یہ بھی کر رہا ہے. پہلے صرف پرنٹنگ میڈیا تھا، اب سوشل میڈیا ہو گیا، اس میں دین کی اشاعت بہت زیادہ ہو رہی ہے. یہ ایک اچھی علامت ہے نا علم دین کی اشاعت ہونا. مسئلہ نمبر 97، قیامت سے قبل علم دین کی اتنی اشاعت ہوگی کہ دنیا کے کونے کونے میں اسلام پہنچ جائے گا. حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، اسلام وہاں تک پہنچ جائے گا جہاں تک گردش لیل و نہار پہنچتی ہے. گردش لیل و نہار مراد ہے پوری دنیا. اللہ تعالیٰ کوئی مٹی کا گھر یا خیمہ ایسا نہیں چھوڑیں گے جہاں یہ دین داخل نہ ہو. مٹی کا گھر یا خیمہ یعنی ہر چپے چپے پر اسلام پہنچے گا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگا. یہ دین عزت والوں کی عزت میں اضافہ کرے گا اور ذلیل لوگوں کی ذلت میں اضافہ کرے گا. اللہ تعالیٰ اسلام کے ساتھ عزت والوں اور اس کے ماننے والوں کو مزید عزت عطا فرمائے گا، اور ذلیل لوگوں کو اللہ تعالیٰ کفر کے ساتھ مزید ذلیل کرے گا. اسے احمد اور طبرانی نے روایت کیا ہے. اس حدیث میں جو اہم ترین بات ہے وہ یہ ہے کہ اسلام دنیا کے چپے چپے تک پہنچے گا. دوسری بات کہ اللہ تعالیٰ دین والوں کو عزت دین کے ذریعے دے گا، اور ذلیل لوگوں کو اللہ تعالیٰ مزید ذلیل کرے گا، ان کی ذلت میں اضافہ کرے گا. اور جن کو اللہ تعالیٰ عزت دے گا وہ کس وجہ سے دے گا؟ اسلام کی وجہ سے، ان کے ایمان کی وجہ سے. اور اسلام کے ماننے والوں کو اللہ تعالیٰ عزت دے گا. اس کے برعکس جو اس کو نہیں مانے گا وہ کافر ہے، وہ ذلیل ہے، اس کو اللہ تعالیٰ عزت نہیں دے گا. اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والے ایمان والے ہیں. قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورۃ الحجرات میں، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ معزز وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے. تو ایمان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مزید عزت دے گا، یعنی ایمان کا غلبہ ہوگا. اس کے برعکس اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ گھٹیا اور ذلیل انسان کافر ہے. قرآن پاک میں آتا ہے ان شر الدواب عند اللہ الذین لا یؤمنون، بدترین جانور، بدترین جاندار اللہ تعالیٰ نے کفار کو کہا ہے. وہ گھٹیا ترین ہے اللہ کے نزدیک ان کے کفر کی وجہ سے. لیکن آج ہم دیکھیں تو ہماری نظر میں کفار معیار ہیں، ہے نا. بہت سی اقوام ایسی ہیں جو ان کو معیار بنائے ہوئے ہیں. ان کا ہی کلچر، ان کا ہی پہننا اوڑھنا، ان کا ہی تعلیمی نظام، ان کا ہی کھانا پینا، ان کے ہی تہوار دیکھنا، انہیں پسند کرنا، ان کو پروموٹ کرنا، ویسا بننے کی کوشش کرنا. جبکہ اللہ کے نزدیک وہ کیا ہیں؟ شر الدواب ہیں، تمام جانداروں میں بدترین مخلوق ہیں کافر. تو ایسے لوگ جو گھٹیاں ہیں اللہ کے نزدیک بدترین ہیں. تو جب اللہ تعالیٰ اسلام کو ترقی دے گا، اسلام کا غلبہ ہوگا، تو ایسے لوگوں کی ذلت میں اضافہ ہوگا. کیسے؟ کہ ان کو جزیہ دے کر رہنا پڑے گا. جب ہر طرف اسلام ہی اسلام ہوگا تو اسلامک امپائرز ہوں گی. کفار کو کیا بن کر رہنا پڑے گا؟ ذمہ بن کر رہنا پڑے گا. ان کو جزیہ دینا ہوگا جس سے ان کی ذلت میں اضافہ ہوگا. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اصل میں ہم معزز ہوں اللہ کے نزدیک، تو کیا ہے؟ اسلام، ایمان. اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ نیٹ نے اس کام کو بہت آسان کر دیا. ہم مسلمان وہاں تک نہیں پہنچ پا رہے جہاں تک انٹرنیٹ پہنچتا ہے. آپ ایک میسج پہنچائیں انٹرنیٹ کے ذریعے، آپ کئی لوگوں کو ای میل کر سکتے ہیں، واٹس ایپ کر سکتے ہیں، آپ انسٹا پہ سینڈ کر سکتے ہیں لاکھوں کروڑوں لوگوں کو.
اور اگر آپ اس میں ایڈز رن کریں تو پھر تو بلینز لوگ آپ کو دیکھیں گے. تو آج اسلام میں اتنی اٹریکشن ہے کہ لوگ اس کو دیکھ کر بھی اسلام قبول کر رہے ہیں. اسی طرح بہت سی سائنسی ترقیاں اور تحقیقات بھی ایسی ہو رہی ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کو اسلام سے قریب آنے کا ایک موقع مل رہا ہے. یہ سب کچھ تو اللہ تعالیٰ کر رہا ہے. اسلام تو پھیلنا ہے ہی، لیکن اس میں ہمارا کتنا حصہ ہے؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہماری ایکٹیویٹیز کیا ہیں؟ ہم کتنا پروموٹ کر رہے ہیں اور کس کو پروموٹ کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تیرے دین کو تو غالب کر کے ہی رہے گا، تو ہمارا اس میں حصہ ڈال. حضرت ابراہیم کی آگ میں ایک پرندہ اپنی چونچ میں پانی بھر کے ڈال رہا تھا. کیوں؟ اس کے ایک قطرے سے آگ کو بجھنا تو نہیں تھا، لیکن اس کا حصہ ڈل رہا تھا. تو اصل چیز کیا ہے کہ ہمارا اللہ سبحانہ و تعالیٰ حصہ ڈال دے. اسی لیے دعوت اللہ کا کوئی موقع نہیں جانے دیا جائے اپنے ہاتھ سے. نیکی کا کوئی موقع نہ چھوڑیں. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے نا، بلغوا عنی ولو آیا، ایک آیت بھی ہو وہ لوگوں تک پہنچائیں. اور سب سے بڑھ کر خیر خواہی ہماری اپنے گھر والوں کے لیے، ہم اپنے گھر والوں کو سکھائیں. ٹھیک ہے، تو آج انشاءاللہ یہیں تک رکھتے ہیں. اگر آپ کچھ شامل کرنا چاہیں، اس میں کچھ کہنا چاہیں، یہ جو ٹاپکس ہم نے پڑھے ہیں اور پریویس بھی ہمارا کچھ ڈسکشن تھا اس کو بھی دیکھ لیں گے. جی، علماء کی اموات ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے، چاند کا پھٹنا تو ہم نے نہیں دیکھا، لیکن ہمارا ایمان ہے الحمدللہ. اچانک اموات ہم دیکھ رہے ہیں. یہ وہ علامات ہیں جو آج ہم نے پڑھی ہیں، وہ ہم دیکھ رہے ہیں. میں نے سٹارٹ میں آپ سے کہا تھا کہ کچھ اچھی علامات ہیں اور کچھ بری علامات ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں کن میں شامل فرمائے؟ اچھی علامات. دین کی اشاعت ایک اچھی علامت ہے، اس کے لیے دعا کرنی کہ اللہ تعالیٰ ہمارا حصہ اس میں ڈالے. جی، آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں سلمہ؟ جی بالکل، وہی بات ہے کہ خواہشات کا دین سب کو اچھا لگتا ہے نا. تحقیق کی مزاج تو ہماری قوم میں ہے ہی نہیں. بالکل، یہاں تک کہ سنتے بھی ہیں نا، اس کے باوجود اس کی ریسرچ کریں، اس کی تحقیق کریں. لیکن تحقیق کی مزاج پیدا کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے ٹائم نکالنا پڑتا ہے. تحقیق کرنا آسان کام تو نہیں ہے. کھودنا ہے نا، تحقیق کا مطلب کیا ہے؟ کھودنا، کھدائی کرنا ہے. پھر کوئی ایک چیز ایسی آپ کے پاس سامنے آتی ہے جو ہڈن تھی، اس کو آپ نے نکالا ہے، اس کو ڈھونڈا ہے. بارک اللہ. جی اچھا، آپ کو میں نے سرچ کرنے کے لیے کہا تھا کہ شق قمر کو آپ سرچ کریں گے اور علماء کی اموات 2023 میں اگر ہوئی ہیں تو اس کو آپ لکھیں گے. جی تابندہ، بالکل سچی بات، بالکل آپ نے صحیح کہا. ایک تو ہماری قوم محنت سے بھاگتی ہے، دوسری بات کہ ہر کوئی یہ کہتا ہے ٹائم نہیں ہمارے پاس. لیکن اس کے باوجود وہ اپنا کثیر وقت کس میں گزار رہا ہے؟ موبائل میں. جی ایپیسوڈ وائز جو ڈرامے چل رہے ہیں، سیزنز وائز آ رہے ہیں نا. ایک تو سیریل ہوتا تھا، اب سیزنز چلتے ہیں ڈراماز کے. ٹائم نہیں، صحیح چیز کے ظاہر ہم اپنی کوالٹی ٹائم اگر ہم اپنا دے دیں گے فضول چیزوں میں، تو ہماری جو بہترین چیز کی طرف وقت لگنا چاہیے وہ نہیں لگ سکتا. جی
ضائع کر دیتے ہیں. بالکل. ہمارا جو صبح کا وقت ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ صبح کے وقت میں برکت ڈال، میری امت کے صبح کے وقت میں برکت ڈال، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا فرمائی ہے. اور واقعی وہ ایک برکتی وقت ہوتا ہے. گھنٹوں بیٹھ کر ہم پڑھ بھی سکتے ہیں، اپنے امتحانات کی تیاری بھی کر سکتے ہیں، اپنے کسی ضروری کام کو نمٹا بھی سکتے ہیں، کیونکہ یہ ایک ایسا وقت ہوتا ہے جس میں آپ مستقل اگر ایک کام کرتے ہیں تو کنٹینیوٹی کے ساتھ آپ کر سکتے ہیں. ہر کوئی بچوں کا اپنا اگر اسکول کا تعلیمی نظام ہے تو وہ اپنی تعلیم پوری کر کے آ جاتے ہیں. مردوں کا اگر کام کے لیے ان کو نکلنا ہے تو وہ ایک پورا ٹائم کنزیوم کر کے آتے ہیں. اسی طرح خواتین کا ہے کہ اگر وہ علم کے لیے وقت دیتی ہیں یا کوئی اور کام کرتی ہیں تو ایک سب سے گولڈن ٹائم ہے دن کا. لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری امت کس میں گزار رہی ہے یہ وقت؟ سونے میں گزارتی ہے. راتیں جاگ رہے ہیں اور دن کو سو رہے ہیں. لیل و نہار ہم نے تبدیل کر دی ہیں. ٹھیک ہے، بارک اللہ. اور اچھا جی، غافل ہو گئے ہیں. بالکل، بہت اچھی بات. ہم اپنا مقصد حیات کھو چکے ہیں بحیثیت قوم. ہم اپنی قوم کی طرف دیکھیں تو ظاہر انفرادی شخص اکیلا کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہے. پوری قوم کے ساتھ جو کام ہوتا ہے متحد ہو کر وہ ایک انفرادی شخص نہیں کر سکتا. تو بحیثیت قوم کے ہم بے مقصد ہو گئے ہیں. اگر ہمیں پتہ ہو کہ ہمارا مقصد کیا ہے تو ہمیں یہ پتہ ہو کہ مسجد کا مقصد کیا ہے. ہم اس سے گزرگاہ نہ بننے دیں، ہم اسے ایسی جگہ نہ بننے دیں جو ایک تفریحی پوائنٹ ہو بس لوگوں کے لیے، کہ آ کے لوگ صرف اور صرف وہاں پر تفریح کریں اور ریکارڈنگز کریں اور ویڈیوز بنائیں اور پھر چلے جائیں. تو یہ ساری چیزیں اس وقت ہوتی ہیں کہ جب ہم اپنے مقصد سے غافل ہو جاتے ہیں. تو اب ہم علم حاصل کر رہے ہیں تو ہمیں اپنا مقصد نہیں بھولنا. ٹھیک ہے، بارک اللہ. اچھا جی، پچھلے ٹاپک میں نے آپ کو کیا دیا تھا؟ پڑھنے کے لیے دیا تھا، کچھ پیجز دیے تھے. اس میں سے کوئی کوشچن تو نہیں ہے کسی کا؟ اس کو انشاءاللہ ہم وقتاً فوقتاً لیتے رہیں گے جہاں ہمیں ضرورت ہوگی. جی، اس کے علاوہ میں نے آپ کو ریسرچ کے لیے کیا کہا تھا؟ جی، یہ ایک اسلامک امپائر تھی نا. بحیثیت اسلامک امپائر اگر ہم دیکھیں تو اس کا عرصہ کتنا تھا سلطنت عثمانیہ کا؟ 623 ایئرس. ٹھیک ہے، یہ اس کا ایک عرصہ تھا. یس، 1299 to 1922 تک یہاں تک تھا. اور آل عثمان کی حکومت تھی جو قائم ہوئی تھی، اور اس کے بعد تقریباً 36 عثمانی سلطان اس حکومت میں انہوں نے فرما روائی کی. وہ بحیثیت سلطان اس حکومت میں آئے تھے اور اس کا اینڈ ہوا تھا 3 مارچ 1924 کو. اس عہد کا خاتمہ کر دیا گیا تھا. جی، آپ نے مزید کیا سرچ کیا؟ جی بیٹا، کیا اسباب تھے اس اسلامک امپائر کے ختم ہونے کے؟ بالکل، جو آخری حاکم تھے ان کی عیاشی سلطنت کے ختم ہونے کا باعث بنی تھی. ٹھیک ہے، تو یہ وہی چیز جو لاسٹ ٹائم ہم نے ذکر کی تھی کہ ہمارے کلچر کو چینج کر دیا گیا ہے. تو کلچر کو واقعی کفار جو ہے نا وہ چینج کرتے ہیں. جب مسلمانوں کا غلبہ ہوتا ہے نا تو کفار اندر ہی اندر سازش کر رہے تھے کہ اب ان کو کیسے ختم کریں. تو دیکھیں، لینڈ وار میں مسلمان جہاد میں الحمدللہ ہمیشہ فاتح رہے ہیں اللہ کے اذن سے، کیونکہ شہادت کا رتبہ اور شہادت کا جو ایک شوق ہے نا وہ لے کر ایک مسلمان نکل جاتا ہے ننگی تلوار لے کر. تو اس کو تو بالکل ہی ختم کر دیا گیا. کیا لایا گیا؟ عیاشیاں. جی، قرض تھا جو انہوں نے لیا تھا. ٹھیک ہے، آپ اپنے ملک سے ریلیٹ کرتے جائیں. ٹھیک ہے، عیاشی. ٹھیک ہے، اب ہماری بھی تو ایک اسلامک حکومت ہے نا، تو ہم ریلیٹ کریں کہ ان کا زوال تھا تو ہم کہاں کھڑے ہیں. عیاشی. دوسرا آپ نے کیا کہا؟ قرض. جی، ٹھیک ہے، چلیے یہ 2 چیزیں ہم لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور کیا چیز ایسی تھی جو ہم اپنے ملک کے ساتھ ریلیٹ کریں گے؟ جی بیٹا، رشوت. رشوت ہمارے ملک میں بھی عام ہے. رشوت کا کیا نقصان ہوتا ہے؟ حق تلفی ہوتی ہے. جس کو جو عہدہ ملنا ہوتا ہے وہ نہیں مل پاتا. ہمارے ملک میں ہے رشوت عام، اس کے نام رکھے گئے ہیں خوبصورت. چائے پانی، مٹھائی ہے نا. رشوت نام نہیں لیا جاتا، ہم رشوت نہیں لیتے. تحفہ ہے، لفافہ.
ہاں آپ کی خدمت ہے، کر رہے ہیں. کوڈ ورڈز میں بات کی جاتی ہے. ہاں فائل بھاری کر دیں، آپ جیب اپنی ہلکی کریں. جی آپسی انتشار بھی آ گیا تھا، اتفاق نہیں تھا، اختلافات تھے. ہمارا بھی، ہم یونٹی نہیں ہے، جبکہ ہمارے قائد اعظم کا کیا پیغام تھا؟ یونٹی، ڈسپلن اینڈ فیتھ. جی قوم پرستی کا فتنہ، قوم پرستی تھی. ٹھیک ہے جی. یعنی شرک آ گیا، کسی نہ کسی کو پوچھنے لگے نا. شرک ہمارے ملک میں بھی ہے، بدعات کی صورت میں، اس کے علاوہ مزارات کی صورت میں، خود نفس کا الہ بنا دینا سب سے بڑا شرک. جی اور بالکل بہت سارے ایسے ریزنز ہوئے جس وجہ سے وہ گورنمنٹ ختم ہوئی. وہ تو ختم ہو گیا. اس کے بعد ایک اسلامک امپائر کی صورت میں 1947 میں پاکستان وجود میں آیا نا، جو کس نام پر لیا گیا تھا؟ لا الہ الا اللہ کے نام پر. تو جب ہم نے اپنے ملک کو آزاد کیا تھا تو ہمارا مقصد کیا تھا؟ ٹھیک ہے، اسلام کا نفاذ. اسلامی پاکستان ہے، وہ جمہوریہ شامل کر دیا گیا، لیکن ہماری ایک اسلامک امپائر ہے. تو ہمیں بحیثیت مسلمان کیسا دکھنا چاہیے، کیا ہمارا معیار ہونا چاہیے، اس کو ہمیں دیکھنا ہے، انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی. ٹھیک ہے انشاءاللہ. بارک اللہ فیکم. اسی طرح تھوڑا ریسرچ کرتے رہیں گے تو آپ کہیں کسی جگہ پر بات کریں گے تو آپ کے پاس نالج ہوگی کہ آپ کو جس ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں لوگ، یا ہمیں کرنی چاہیے، لوگوں کو اویئرنیس دینی چاہیے، تو ہم خود اویئر ہوں گے تو اویئرنیس دیں گے. ٹھیک ہے صحیح. اور کوئی کچھ کہنا چاہے گا؟ بس 2 منٹ ہے ہمارے پاس. بالکل یہی بات ہے کہ حق کے ساتھ باطل، ہمیشہ باطل جو آتا ہے نا وہ حق کو توڑنے کے لیے پلاننگز کرتا رہتا ہے. تو جب آپ ایک راہ پر جائیں گے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کو مشکلات نہ آئیں. تو ان مشکلات سے آپ کو نمٹنا ہے تاکہ آپ اس مشکلات کو دور کر کے اپنے مقصد پر پہنچیں. جی بیٹا. ہر عروج کو زوال ہے. بالکل ہر عروج کو زوال ہے. بس اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ ایسا زوال نہ آئے ہمارے پاس کہ جو ہمیں جہنم میں لے جانے کا سبب بنے. ٹھیک ہے چلیں جی دعا کے ساتھ اختتام کریں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں علامت قیامت میں ایسے شامل کرے کہ وہ اچھی علامت ہو، اور ہماری نسلوں کو ہم اس بات کے لیے ضرور تیار کریں کہ وہ خود بھی ایسی نسل تیار کریں جو اسلام کو ترقی دینے والی ہو، اسلام کو عروج پہنچائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. الہی آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.